اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر اس سورہ کا نام ہے۔ اس کو مکے میں نازل کیا گیا اور یہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اور سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اس کی مصلحت یہ ہے، سورۃ الکوثر میں 3 آیتیں رکھی گئی ہیں اور سب سے چھوٹی سورت جو ہے اس میں کم سے کم آیتیں 3 ہیں۔ نماز کے پورا ہونے کے لیے، نماز کے مکمل ہونے کے لیے جو قرأت کی قدر مقرر کی گئی ہے کہ قرأت کتنی ہو، کتنا قرآن پڑھا جائے نماز میں ایک رکعت میں، تو اس کے لیے کم سے کم 3 آیتیں رکھی گئی ہیں۔ تو یہاں پر سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں اور یہ چھوٹی سورت ہے اور اس کو نماز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری بہت سی بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں، لیکن معذورین کے لیے، یا ایسا ہے کہ کبھی وقت بہت ہی تنگ ہے، یا نماز پڑھنے والا بیمار ہے، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو مختصر قرأت کرنی ہے، تو وہ ان ایسی صورتوں کو پڑھ سکتا ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر سورۃ الکوثر ہے، اور اسی طرح سے والعصر ہے، اور پھر اسی طرح سے سورۃ الاخلاص ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو دی گئی ہیں، یہ اگر آدمی کو کم اگر قرآن پڑھنا ہے، مختصر نماز پڑھنی ہے، تو یہ صورتیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ در حقیقت یہ جو 3 آیتیں ہیں، یہ جو سورۃ الکوثر ہے بہت ہی مختصر ہے، لیکن اپنے معنوں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے انعام کے اعتبار سے یہ بہت بڑی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہی آیت کے اندر اتنی بڑی خوشخبری دے دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے توسط سے ان کی امت کو، امت محمدیہ کو، کہ اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوثر کی ایک حوض کا نام ہے جو قیامت میں حشر کے دن وہاں پر موجود ہوگا، اور وہ کوثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہوں گے، اور اس میں سے جب قیامت کی گرمی ہوگی، جب حشر کا میدان ہوگا، تو لوگ حیران و پریشان رہیں گے۔ اس کی جو ہولناکیاں بیان کی جاتی ہیں، علماء اکرام نے بیان کیا، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، اور بہت سی کتابوں کے اندر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے کہ وہ اس سے آدمی جو ہے بدحواس ہو جاتا ہے۔ اس کی بدحواسی کی ایک چھوٹی مثال یہ ہے قیامت کی، کہ عام طور سے ماں کے گود میں بچہ رہتا ہے، چاہے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو جائے، ماں کو آ جائے، لیکن وہ ہمیشہ بچے کو بچانے کی کوشش میں رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ گر رہی ہے تو بچے کو فوراً جو ہے پہلے بچے کو چھپائے گی، بچے کو بچائے گی، چاہے اس کے لیے چوٹ لگ جائے۔ اگر آگ ہے، آگ میں گر رہی ہے، تو فوراً کسی نہ کسی صورت میں وہ بچے کو ہٹا کر، چاہے خود ہی کیوں نہ گر جائے، لیکن بچے کو ہٹا دیتی ہے۔ یہ ماں کی ایک تڑپ ہے، ماں کا ایک انداز ہے بچے کو چاہنے کا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوتی ہے، جب حشر برپا ہوتا ہے، تو وہی ماں ہوتی ہے، اگر وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے تو اٹھا کر پہلے بچے کو پھینکے گی اور بھاگنا شروع کر دے گی۔ قیامت کی اتنی بدحواسی ہوگی، اتنی شدت اور اتنی گرمی، اتنی حرارت، اتنی ہولناکی اور اتنی ہیبت ناکی ہوگی کہ آدمی جو ہے اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر اگر مومن آدمی جائے گا، مسلمان جائے گا، بھاگتے ہوئے جائے گا، اور وہاں پر حوض کوثر ہوگا، وہاں تک پہنچے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جام کوثر پلائیں گے۔ یہ جنتوں کی ابتدا ہے، یعنی جن کو جنت ملنا ہے
ان کو حوض کوثر پہ حاضر ضرور ملے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جائیں گے، اور جس کو حوض کوثر سے ایک جام مل گیا تو سمجھ لیجئے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ایسا وقت میں جبکہ ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے انسان قیامت میں حیران و پریشان ہوں گے، تو اس موقع پر جو ہے سب کو تلاش ہوگی، آپ کے کوثر کی تلاش ہوگی، حوض کوثر کی تلاش ہوگی، ہم نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے۔ اصل اس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہوئی آپ کو، جس میں نرینہ اولاد لڑکے بھی ہوئے، لیکن جب آخری زمانے میں جب آپ کا حضرت ابراہیم کی جب موت ہو جاتی ہے، تو بہت ہی چھوٹے تھے آپ کے صاحبزادے، تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ ان کی تدفین کر کے جب واپس آتے ہیں تو کفار اور منافقین یہ شروع کر دیتے ہیں کہ ان کا تو جو دین ہے یہ صرف ان کے سر تک ہے، اس دین کو آگے بڑھانے والا ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کے مرد اولاد ان کا انتقال کر جاتی ہے، لہذا ان کے دین کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ افطر یعنی یہ افطر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ یہ بے نام و نشان ہو گئے ہیں، مقتول نسل ہو گئے ہیں، اب ان کا جو ہے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی وارث ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، آخری کی آیت ہے ان شانیہ کا ہوا الابتر، ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو کفار کہہ رہے ہیں، آپ کو جو تانے دے رہے ہیں ابتر ہونے کے، مقتول نسل ہونے کے، بے نام و نشان ہونے کے، یہ خود بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابو لہب کو دیکھیے، ابو جہل کو دیکھیے، اور اسی طرح سے جتنے بھی اس دشمنان اسلام ہیں ان کو دیکھیے، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام جو والدین اپنے بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں وہ یا تو عبداللہ ہے یا پھر جو ہے محمد ہے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ محمد نام رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ بے نام و نشان یہ محمد ہوئے یا بے نام و نشان وہ ابو لہب ہوا، ابو جہل ہوئے جو آپ کو تانے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان شانیہ کا، کہ یہ ان قریب تم دیکھو گے کہ یہ ابتر ہو جائیں گے، یہ خود مقتول نسل ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، لیکن آپ کا نشان باقی رہے گا۔ اور اس وقت نہیں بلکہ قیامت میں امتیں تو امتیں، انسان تو انسان، انبیاء تک آپ کے حوض کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ پہ جو مقتول نسل کہتے ہیں، ابتر کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تو دنیا، آخرت میں قیامت کے روز بھی جو ہے آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا ہے، اور آپ کا بھی وہاں پر ایک نام ہوگا، آپ کا ایک علم ہوگا، اور آپ کے علم کے تلے جو آ جائے گا، آپ کے پرچم تلے جو آ جائے گا، وہ دنیا کے اندر دین کے اندر وہ بخشا جائے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انعام کے بدلے میں، اس نوازش کے بدلے میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، کیونکہ آپ کو اتنا بڑا انعام دیا گیا ہے، اتنی بڑی نوازش کی گئی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، رہے وہ لوگ جو آپ کو بے نام و نشان کہتے ہیں وہ خود بے نام و نشان ہونے والے ہیں۔ بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احسان اور جو نوازش کی ہے، اور ان کے توسط سے امت محمدیہ پر جو نوازش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک ایسا سورہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کافروں کو خطاب کر کے کہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو ان کافروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان لوگوں نے ایک
معاہدہ پیش کرنے کی کوشش کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کیا ہے کل کی نشست میں ہوگی۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔